بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو آپ دیکھیں کہ آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں کہ جو حالات جا رہے ہیں ان مذاکرات کے بارے میں، بیچ میں جو تعطل آ گیا، بیچ میں جو سب کچھ آ گیا، اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک بات یہ کہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس پہ کنٹرول حاصل کر سکے۔ اصل کہانی یہ ہے، اور ایران جو ہے وہ اسے کسی صورت اب نہیں چاہ رہا، اور یہ موقع بھی امریکہ نے دیا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ اپنا کنٹرول چھوڑے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی کتنے ملین ڈالرز جو ہیں وہ ایران کے بینکوں میں ان کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں پیسہ۔ اب ایک ایسی سونے کی چڑیا ایران کیسے چھوڑ سکتا ہے جہاں سے ایران کو بے پناہ بیٹھے بٹھائے دولت آ رہی ہے، اور اس کے اوپر ہولڈ بھی ایران کا، کہ ایران ہی ہے اس کے اوپر اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ موقع امریکہ نے فراہم کیا ایران کو کہ نہ چھیڑتے تو نہ یہاں تک بات پہنچتی۔ ان کی اپنی غلطیاں ان کے اپنے گلے پڑ گئیں، اور اب مذاکرات کی جو معاملہ ہے وہ ڈیلے اس لیے چل رہا ہے کہ دونوں زیادہ سے زیادہ اپنی باتیں منوانا چاہتے ہیں، ایران بھی اور امریکہ بھی۔ اب وقت بتائے گا کہ کس کی باتیں زیادہ مانی جاتی ہیں اور کیا ہوتا ہے، اور کس میں زیادہ صبر ہے، کس میں برداشت زیادہ ہے۔ یہی چیز مین ہے، یہی چیز فیصلہ کرے گی کہ کیا ہوگا۔ تو اب اور دوسرا یہ کہ بیچ میں آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ کورین ان کا وفد آیا اور جو ایران پہنچا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جی مارے گئے بالکل ہی مفت میں، تو آپ کوئی نہ کوئی معاملہ کریں امریکہ کے ساتھ۔ تو ایران نے کہا کہ دیکھیں یہ جو کچھ ہمارے یہاں ہوا ہے، جو کچھ آپ نے سب دیکھا ہے، آپ امریکہ کو سمجھائیں، ان کو بولیں، یہ سب ہم نے تو کسی پہ جنگ مسلط نہیں کی، انہوں نے ہم پہ جنگ مسلط کی ہے، تو ان کو سمجھائیں۔ تو یہ ہے، اور ابھی تو کوریا آیا، میرا تو خیال ہے کہ ابھی جاپان بھی آئے گا اور ملک بھی آئیں گے، کیونکہ یورپ میں بھی سنا ہے کہ بہت پریشان کن حالات ہیں، اور یورپ والے بھی آپس میں میٹنگ ہو رہی ہے وہاں، اور وہ بھی ہو سکتا ہے ان کا وفد بھی ایران پہنچ جائے، کیونکہ وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر یہی معاملہ رہا اور ہمیں تیل اور گیس نہ ملی تو یورپ تو گیا، پورا یورپی یونین جائے گا۔ تو وہ بیٹھ کے یہی سوچ رہے ہیں اس وقت کہ کیا معاملہ، ایران سے کچھ طے کیا جائے، کیا یہ امریکہ کو کچھ سمجھایا جائے، کوئی رول ادا کیا جائے، کیا کیا جائے، وہ بھی بیٹھ کے سوچ رہے ہیں۔ تو اصل میں امریکہ تو گیا پھنس بہت بری طرح، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہی حال رہا تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی، پوری دنیا کی مارکیٹس نیچے چلی جائیں گی، تیل کی قیمت انتہائی ہائٹ پہ چلی جائے گی۔ ابھی تو پھر کچھ کنٹرول میں ہے، یہ کنٹرول سارا جاتا رہے گا، اور پھر میرا خیال ہے کہ زیادہ دباؤ امریکہ اور یورپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہوگا اس وقت، بے پناہ۔ اگر ابھی انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی تو دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور اس وقت ان کو سوچنا پڑے گا۔ اگر جنگ کریں گے تو جنگ میں تو اس سے کئی 100% زیادہ تباہی آئے گی، اور زیادہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، اور بالکل تیل تو ایسے ہو جائے گا نایاب ہو جائے گا جیسے، اور گیس بھی ایسے ہی ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے اس وقت۔ اب دیکھیں، اور پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے، اپنی سر توڑ کوشش کر رہا ہے اپنی سفارتی حکمت عملی کی، کہ وہ کسی نہ کسی طرح پیچ اپ کرا کے یہ معاملہ سلجھا دے، تاکہ یہ سلجھ جائے معاملہ۔ اور یہ معاملہ اگر نہیں سلجھا تو بڑی تباہی ہے، اور ساری دنیا کو اس تباہی کو فیس کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیں
کہ پاکستان رول ادا کر رہا ہے اس وقت، تو صرف اور صرف دیکھیں کہ کوئی اور ملک کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی کسی طرح امریکہ کو کم سے کم سمجھایا جائے کہ وہ جنگ کی چھیڑ چھاڑ نہ کریں، نہ جنگ کی باتیں کریں، نہ کوئی مذاکرات ہونے لگتے ہیں تو ٹرمپ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے، بل زیرو پہ ساری پوزیشن آ جاتی ہے اور ساری محنت رائیگاں جاتی ہے۔ تو یہ جو کھیل چل رہا ہے تو اس کا اب اینڈ دیکھیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ اینڈ ہو جائے اور مذاکرات ہو جائیں۔ پاکستان کی تو بھرپور کوشش ہے کہ کسی طرف سے کوئی گڑبڑ نہ ہو، اسرائیل کوئی گڑبڑ نہ کرے، کوئی گڑبڑ اور نہ کرے، اور یہ بیل کہیں مندے چڑھ جائے، تاکہ صرف یہ ہمیں فائدہ نہیں ہے، نہ ایران کو، یہ نہ امریکہ کو، پوری دنیا کا معاملہ ہے۔ یہ پوری دنیا کی شہرگ ہے، پوری دنیا کو تیل اور گیس جانا ہے، پوری دنیا کی ساری مارکیٹیں رک گئی ہیں، پوری دنیا پریشانی کے عالم میں آ گئی ہے اور بہت بے چین ہوئی ہے۔ دیکھیں کہ کوریا کا وفد آیا، اب اس کے بعد اگر تھوڑی دیر اور رہا تو آپ دیکھیں وہ صبر تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ یورپ کا وفد دیکھیں گے اور ملکوں کے وفد بھی دیکھیں گے جو آئیں گے، کیونکہ یہ معاملہ بہت خطرناک حد تک چلا جائے گا اور دنیا پھر کچھ ایسے اگر جنگوں کا معاملہ چلا تو یہ بہت خطرناک جنگ ہے، وہی جو کہہ رہے ہیں ورلڈ وار 3 کی طرف چلا جائے گا، اور جو وہ نہیں ہوگی جو ورلڈ وار 1 اور 2 ہے۔ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ ورلڈ وار 3 بہت خطرناک، اس میں اتنے خطرناک میزائل ہیں اور اتنے خطرناک ایٹم بم ہیں اور ایسے خطرناک اسلحہ ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، تو اس میں سب کچھ برباد ہو جائے گا اور دنیا اس حالت میں چلی جائے گی کہ پھر اس کو ٹھیک ہوتے ہوتے بہت عرصہ لگے گا اگر اس کے بعد جنگ رکی بھی۔ تو اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان تو کوشش کر رہا ہے، ساری دنیا کو چاہیے کہ اپنی جگہ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں ضرور کریں، خاموش نہ رہیں۔ خاموشی بہت مہنگی پڑے گی، اتنی مہنگی کہ جس کا تصور نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے پوری دنیا کو چاہیے کہ جس حد تک وہ کچھ کر سکتے ہیں اس معاملے میں کریں، تاکہ یہ معاملہ کہیں نہ کہیں مذاکرات کی میز پہ آئے اور مذاکرات ہو جائیں اور جنگیں رک جائیں اور دنیا میں تاکہ امن چین آئے۔ اگر دنیا نے خاموشی اسی طرح رکھی اور یہ معاملہ نہ سلجھا تو دنیا بڑا پچھتائے گی۔ اس نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آنے والا وقت کس قدر سنگین اور کس قدر خطرناک اس کے خوابوں خیالوں میں اس وقت نہیں ہے جو وہاں چلا جائے گا۔ تو اس لیے ساری دنیا کو چاہیے کہ وہ جو کچھ کر سکتے ہیں اس وقت کر گزریں، اور ہر حال میں پاکستان تو اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے، جیسے پاکستان نے ہمیشہ کیا۔ پاکستان کی ہسٹری ہے یہ، ہر معاملے میں پاکستان نے بہت کچھ کیا، ساری دنیا اس کی گواہ ہے، اور اس وقت بھی پاکستان بڑی سر توڑ کوشش کر رہا ہے کہ یہ معاملہ کسی نہ کسی طرح مذاکرات پہ آئے اور مذاکرات سے یہ معاملہ حل ہو جائے اور دنیا میں امن چین آ جائے۔ لیکن دیکھیں کہ کیا اللہ کو منظور ہے، ہوگا تو وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ ہم لوگ تو کوشش کر رہے ہیں بے پناہ، اور اس کا کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے، جنگوں تک معاملہ نہ جائے، کیونکہ دنیا اب جنگیں برداشت نہیں کر سکتی، دنیا مزید تباہی برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ مزید تباہی ہوئی، مزید سب کچھ ہوا تو آپ سوچیں کہ دنیا کہاں پہنچ جائے گی، دنیا کا کیا حال ہوگا، اور اس میں سب لوگ شامل ہوں گے۔ تو سب خاموشی توڑیں اور امن کی فاختہ کو اڑنے دیں اور اس کی اڑنے میں مدد کریں۔ آج میرا پیغام یہیں تک۔ امن کا عمل بردار، جمال ناصر،
میرے بیل آئیکن کو آپ کلک کریں. آپ کے لیے محنت کی جاتی ہے, آپ کے لیے میں سب کچھ کرتا ہوں. اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو اور آپ کے لیے بہتری پیدا ہوگی. اور اس کو ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور اپنے کمنٹ بھی دیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں. یہ کام بھی آپ ساتھ ساتھ کرتے جایا کریں تاکہ آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو اور آپ کو باخبر رکھا جائے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, کیا چیز چل رہی ہے اور کیا ہونا چاہیے. شکریہ. اللہ حافظ.